الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قرآن مقدس علوم کا ایک ایسا خزانہ ہے اور علوم کا ایک ایسا سمندر ہے جس کے کوئی کنارے نہیں اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس خزانے کے ختم ہونے کا۔ قرآن کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہ لفظ اس سے سخت اختلاف رکھتا ہوں کہ کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلاں شخص کا قرآن پر عبور ہے یا فلاں کو قرآن پر عبور حاصل ہے، کیونکہ عبور کے لفظ میں کسی دریا کو، سمندر کو، کسی پل کو پار کرنے کا معنی پایا جاتا ہے، اور قرآن مقدس علوم کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جسے نہ کسی نے پار کیا ہے اور نہ کوئی پار کر سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس اللہ کی صفت ہے، قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کا علم ہے، قرآن مقدس مخلوق نہیں۔ اور امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ القرآن کتاب کل عصر، قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے۔ کوئی زمانہ، کوئی شخص ایسا نہیں جس سے متعلق قرآن مقدس نے رہنمائی نہ کی ہو۔ ہر زمانے کے ہر شخص کے ہر مسئلے کا حل وہ قرآن مقدس نے ہمیں بتلا دیا ہے اصول کے شکل میں۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر سورت کی ابتدا میں 4-5 عنوانات پر بحث کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا عنوان وہ ہے سورت کا مختصر تعارف، سورت کے فضائل کے حوالے سے چند باتیں۔ دوسرا عنوان وہ ہے ربط سورت، کہ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ کیا ربط اور کیا تعلق ہے۔ اور سورت الفاتحہ کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ چونکہ یہ قرآن مقدس کی اولین سورت ہے تو اس وجہ سے ہم تقدیمی سورت پر بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ سورت الفاتحہ کو پہلے نمبر پر لائی گئی۔ تیسرا عنوان وہ ہے امتیازات، کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو اس سورت میں ہے اور دوسری سورتوں میں نہیں، یا وہ کون سی فضیلت ہے جو اس سورت کو حاصل ہے اور قرآن کی دوسری سورتوں کو نہیں۔ چوتھا عنوان وہ ہے مقصد سورت، کہ اس سورت کا عمود کیا ہے، مرکزی خیال کیا ہے، دعویٰ کیا ہے۔ اور پانچواں عنوان وہ ہے تقسیم سورت۔ یہ 5 عنوانات سورت کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کو جان لے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورت الفاتحہ، سورت کا نام سورت الفاتحہ ہے، مکمل نام وہ فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی اللہ کی کتاب کی اوپنر صورت، افتتاحی صورت،
ابتدا کرنے والی سورت. لیکن مختصر طور پر کہا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ، یعنی وہ سورت جو قرآن کو کھولنے والی ہے، جو اللہ کی کتاب کو کھولنے والی ہے، جو اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھولنے والی ہے، جو علوم کے دروازوں کو کھولنے والی ہے، جو علوم کے خزانوں کی کنجی ہے. تو اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ. اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں جو کہ رفتہ رفتہ زیر بحث آئے گی انشاءاللہ، لیکن جو سب سے مشہور نام ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ. اس کے علاوہ ایک نام ہے سورت کا سورۃ الصلاۃ، نماز والی سورت، سورۃ الصلاۃ. سورۃ الحمد، یعنی وہ سورت جو اللہ کے حمد و ثنا پر مشتمل ہے. سورۃ سبع مثانی، سبع مثانی، وہ 7 آیات جن میں مذکور مضامین قرآن میں بار بار سامنے آئیں گے. یہ سورت خلاصہ ہے اور الف لام میم سے والناس تک اسی سورت کے مضامین کی تفصیل ہے. یہی مضامین آگے سامنے آئیں گے. تو وہ 7 آیات مثانی جن کے مضامین قرآن مقدس میں بار بار سامنے آئیں گے، یا وہ 7 آیات جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، سورۃ سبع مثانی. ایک نام ہے سورۃ القرآن العظیم، سورۃ القرآن العظیم، وہ سورت جو کہ بجائے خود بذات خود قرآن عظیم ہے. ایک نام ہے سورۃ الشافیہ، شفا والی سورت. آپ اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیے، شفا والی سورت، یعنی روحانی امراض ہو یا جسمانی امراض ہو، قرآن مقدس میں اس کی شفا موجود ہے. ایک نام ہے سورۃ الرقیہ، دم والی سورت. ہم دم درود کے لیے کوئی پیروں کے پاس جاتا ہے، کوئی مولویوں کے پاس جاتا ہے، حالانکہ ہر بچے کو سورۃ الرقیہ یاد ہے. یعنی وہ سورت یا کہا جاتا ہے کہ اس دم کی اجازہ کس سے لی ہے. تو ان تمام باتوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرقیہ عطا کی ہے. سورۃ الرقیہ یعنی دم والی سورت. سورت کا ایک نام سورۃ الکنز ہے. کنز کہتے ہیں خزانے کو. سورۃ الکنز یعنی وہ سورت جو علوم کا خزانہ ہے. سورت کا ایک نام سورۃ النور ہے. نور کہتے ہیں روشنی کو. سورۃ النور یعنی وہ سورت جو انسان کے دل کو روشنی عطا کرتی ہے، جس سے بندہ صحیح اور غلط کی تمیز کرتا ہے. اب روشنی نہ ہو، روشنی کی عدم موجودگی میں تاریکی میں پہچان نہیں ہوتی کہ یہ کالا ہے یا سفید ہے. لیکن کالے اور سفید کی پہچان اور اس کا فرق وہ روشنی سے ہی معلوم ہوتا ہے. روشنی سے وہ واضح ہو کر نکل کر سامنے آ جاتا ہے وہ فرق. سورۃ النور. اسی طرح سورۃ اساس القرآن. اساس القرآن، اساس کہتے ہیں بنیاد کو. سورۃ اساس القرآن یعنی یہ سورت قرآن کی بنیاد ہے. اب بنیاد جتنی پختہ ہوگی تو اتنی عمارت مضبوط ہوگی. تو یہ سورت اساس القرآن ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس سورت کو، میرا تو ارادہ یہ تھا کہ 1-2 دنوں میں 1-2 دروس میں اس سورت کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے مختصر انداز میں. لیکن اب میں نے جب سورت کا نام لیا اساس القرآن تو ارادہ فی الحال وہ ارادہ تھوڑا سا اپنے قدموں کو اس کے قدم متزلزل ہو گئے.
وجہ یہ ہے کہ جتنی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اتنی عمارت مضبوط ہوتی ہے. تو جب آپ اس سورت کو رفتہ رفتہ توڑا کر کے تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آگے ہم ایک ایک درس میں ایک ایک رکوع دو رکوع بھی پڑھیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی, کوئی دقت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو سورت اساس القرآن یعنی وہ سورت جو قرآن کی بنیاد ہے. کون سے نام سن رہے ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ فاتحہ جی اچھا, فاتحہ, سورت الصلاۃ, اس کے علاوہ جی فاتحہ کے ساتھ 10 ہو گئے جی, سورت الحمد اور 7 مثانی, قرآن عظیم, شافیہ, رقیہ, کنز, نور, اساس القرآن. اس کے علاوہ اس سورت کے مزید نام بھی ہیں. تحتیات تھی اس جی نور دینے علاوہ جی ام القرآن. اصل ماں کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بچے کے لیے اصل ہوتی ہے. تو ام القرآن ماں ظہر ہونا ہوگا نا دس کبری دوش جی سورت ام القرآن. ام کہتے ہیں ماں کو, ماں, اور ماں کو اس لیے ام کہتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے اصل ہوتی ہے اور بچے ماں کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں. ام القرآن تو وہ سورت جس کے ارد گرد, وہ سورت جس کے ارد گرد قرآن کی تمام صورتیں اور تمام آیات جمع ہوتی ہیں, یعنی اس کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے. ام القرآن کا آپ سیدھے سادے الفاظ میں یہ سمجھ لیجیے, ام القرآن یعنی قرآن کا مرکز, قرآن کا عمود. تمام صورتیں اسی صورت کے گرد گھومتی ہے, تمام آیات اسی صورت کے گرد گھومتی ہے. ام القرآن بھی ہے. ایک نام ہے ام الکتاب. کتاب سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں, خواہ وہ تورات ہو, زبور ہو, انجیل ہو, دیگر صحائف ہو. تو سورت ام الکتاب یعنی کتاب اس میں جنس ہے, تو اس میں جنس سنگولر, پلورل, واحد, تثنیہ, جمع سب کے لیے آتا ہے. سورت ام الکتاب یعنی وہ سورت جو کہ اصل ہے. سورت سورت ام الکتاب یعنی وہ سورت جو تمام آسمانی کتابوں کے لیے اصل کا درجہ رکھتی ہے اور مرجع کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی یہ ان تمام صورتوں کے لیے یعنی وہ تمام قرآنی صورتوں کے لیے یعنی وہ صورت قرآن مقدس کی وہ صورت جو تمام آسمانی کتابوں کے لیے ام ہے, یعنی اس کے لیے مرکز ہے. ام القرآن, ام الکتاب. ایک نام ہے سورت کا سورت التعلیم المسئلہ. ایک نام ہے سورت کا ایک نام ہے ام القرآن, یعنی وہ سورت جو قرآنی مقدس کی تمام سورتوں کے لیے اصل اور اساس کا درجہ رکھتی ہے.
اور ایک نام ہے ام الکتاب، یعنی وہ سورت جو تمام آسمانی کتابوں کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن مقدس ہے، سورۃ الفاتحہ۔ ایک نام ہے سورت کا سورۃ التعلیم المسئلہ، تعلیم اور مسئلہ، سورۃ التعلیم المسئلہ، یعنی وہ سورت جس میں دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، سورۃ التعلیم المسئلہ۔ دیکھیے دعا کے لیے سب سے پہلے جب آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت سخی ہیں اور آپ نہایت وسیع الصرف شخصیت ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی تعریف کرنا۔ اس کے بعد اپنے عجز کا اظہار کرنا کہ جی مجھے فلاں چیز کی، میں نہایت عاجز ہوں، کمزور ہوں، مشکلات سے دوچار ہوں، اور اس کے بعد پھر جو اپنی حاجت ہوتی ہے وہ اس کے سامنے رکھنا کہ جی مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے۔ اگر آپ کسی کو کہہ دیں فیضان، اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ جی آپ تو نہایت کنجوس ہے لیکن مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے وہ مجھے دے دیجیے، یا آپ کہہ دیں کہ جی مجھے تو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں لیکن ہاں آپ مجھے یہ چیز دے دیجیے، تو آپ کو وہ قطعاً نہیں دے گا، وہ آپ اس چیز سے پہلے سے ہی ہاتھ دھو لیجیے۔ تو اس صورت میں بھی یہی انداز ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، اس کے بعد اپنی عاجزی عجز کا اظہار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد پھر دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو چونکہ اس صورت میں دعا کا طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کو نام دیا گیا ہے سورۃ التعلیم المسئلہ۔ ایک نام ہے سورت کا سورۃ الوافیہ، وافیہ یعنی بچانے والی صورت، بلکہ وافیہ کے معنی پوری صورت، پوری مکمل، یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں گمراہیوں سے بچ جاؤں اور مجھے توحید اور شرک کی سمجھ آ جائے مختصر الفاظ میں، تو یہ صورت اس کے لیے کافی ہے، اس کے لیے پوری ہے، سورۃ الوافیہ، یعنی یہ مکمل پوری صورت ہے۔ اور ایک نام ہے سورت کا سورۃ الواقیہ، قاف کے ساتھ ہے، سورۃ الواقیہ۔ واقعہ کے معنی ہے بچانے والی صورت، یہ آسان واقعہ کے معنی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اس صورت کے جو صفات ہے اور جو نام ہے اس سے واقف ہو جائیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم جس صورت کو روزانہ کی بنیاد پر 32 مرتبہ کم از کم نماز میں پڑھتے ہیں، فرض اور سنت اور جو وتر کی نماز ادا کرتے ہیں، تو وہ بھی 32 مرتبہ اس صورت کی قرأت کرتے ہیں، تاکہ بندے کو کم از کم معلوم تو ہو کہ یہ میں نماز میں کون سی صورت کی قرأت کر رہا ہوں، اور یہ میں کس صورت کی تفسیر کو اور معنی کو اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا سعادت حاصل کر رہا ہوں، یا کتنا قیمتی خزانہ میرے ہاتھ لگ رہا ہے۔ جب تک عظمت دل میں نہیں اترے گی تو تب تک قرآن کو سمجھنا نہایت مشکل ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کھولنے والی صورت، شافیہ شفا والی صورت، وافیہ مکمل اور پوری صورت، واقیہ بچانے والی صورت، سورۃ الکنز خزانہ ہے علوم کا، اساس القرآن قرآن کی بنیاد ہے، قرآن عظیم ہے، 7 مسانی ہے، یعنی وہ 7 آیات ہیں جو کہ قرآن مقدس میں جس کے مضامین بار بار سامنے آتے ہیں، اور سورۃ التعلیم المسئلہ ہے، یعنی وہ صورت ہے جس میں دعا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا گیا ہے، سورۃ الحمد ہے، یعنی وہ صورت ہے جس میں رب العالمین کی حمد و ثنا ہے، ابتدائی حمد سے ہوتی ہے، سورۃ الصلاۃ ہے، یعنی وہ صورت جو نماز کی جز ہے، سورۃ الصلاۃ۔ اس پر انشاءاللہ تعالی آگے چل کر مزید باتیں ہوگی۔ ام القرآن ہے، یعنی قرآن کا خلاصہ ہے، ام الکتاب ہے۔ دیکھیے جو دماغ جو ہے، دماغ جس پردے میں جمع ہے
اس پردے کو عربی میں ام الدماغ کہتے ہیں. ام الدماغ یعنی وہ پردہ جس میں دماغ جمع ہے. ام الجیش، دوران جنگ ایک بہت بڑا جھنڈا ہوتا تھا اور جس کے نیچے فوج جمع ہوتی تھی. تو ام الجیش وہ جھنڈا جس کے ارد گرد فوج جمع ہوتی ہے، سپاہی جمع ہوتے ہیں. تو ام القرآن وہ سورت جس میں قرآن مقدس کی تمام علوم جمع ہے، وہ سورت جس میں قرآن کے تمام مضامین جمع ہے، اور وہ سورت کہ قرآن کی تمام صورتیں اور آیات اس کے ارد گرد گھومتی ہے، اس کے قریب آتی ہے. ام الکتاب، اب کتاب یہی معنی ہوگا لیکن کتاب سے مراد کتاب چونکہ اس میں جنس ہے، واحد تثنیہ جمع سنگولر پلورل سب کے لیے آتا ہے، ورنہ اصل لفظ تو کتب ہونا چاہیے تھا، لیکن کتاب کا لفظ صرف واحد کے لیے نہیں بلکہ تثنیہ اور جمع کے لیے بھی آتا ہے. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. تو ام الکتاب یعنی تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ. جی سورۃ الفاتحہ، یہ تو سورت کے نام کے حوالے سے ہم نے چند باتیں کی. ایک نام میں نے آپ کو سورت کا بتایا، وہ ہے سورۃ الصلاۃ. اور سورۃ الصلاۃ کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ وہ مجھے یاد پڑ رہی ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ابو ہریرہ ہمارے ہیرو ہے، تمام صحابہ ہمارے ہیروز ہیں، رول ماڈلز ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں، ہمیں ان کی معرفت نہیں ہے، ہم ان کی زندگیوں سے بلکہ حتیٰ کہ ان کے ناموں سے بھی ناواقف ہیں. اگر میں پوچھوں کہ ابو ہریرہ کا اپنا نام کیا تھا تو بہت چند لوگ ہوں گے جو مجھے ابو ہریرہ کا اپنا نام بتا دیں. ابو ہریرہ یا ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے، ضمنی باتیں آتی جائے گی انشاءاللہ. ابو ہریرہ یعنی بلی والا. ابو ہریرہ یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک دفعہ آئے اور اپنے ساتھ چادر میں بلی کو چھپائی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو چادر جب ہٹائی انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بلی ہے تو فرمایا یا ابا ہریرہ یا ابا ہرہ یا ابا ہریرہ، ایک بلی والے پیار سے. تو یا ابا ہریرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تقریباً 4 سال کا عرصہ گزارا ہے. 4 سال. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، اسلام انہوں نے قبول کیا، تو 4 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. لیکن ان سے بکثرت احادیث مروی ہے اور روایت ہے، اور ان کو احادیث یاد بھی تھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مجلس تھی تو فرمایا کسی کے پاس چادر ہے تو بچھا دے. تو کہتے ہیں کہ میرے پاس چادر تھی، میں نے جلدی چادر بچھا دی. جیسے ہی چادر بچھائی تو مجلس ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا راہنڈولو تو سو ہے چادر راہنڈولو اوڑنا ہاں کر اوڑنا خزان تھا وہ دا سے راہن نہیں کی کہیں تو سو ہے جی طے کرنا تب کول طے کرنا نا تو کرو شیٹ باکس کے فکس ہوئی کرا لپیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لپیٹی. تو اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سینے کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ میرے سینے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مل دیا. تو رسول اللہ تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کبھی بھی کوئی حدیث نہیں پوری. اور وہ بکثرت احادیث کو بیان کرنے والے تھے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے دراصل یہ پاک لوگ تھے، اونچے لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے. تو ہم ان کا تذکرہ بار بار اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری بھی کوئی قدر و قیمت اللہ کے دربار میں پیدا ہو جائے. بندہ مثال کے طور پر کوئی شخص میرا محبوب ہے، تو اگر آپ میرے سامنے میرا کوئی دوسرا دوست
اس کا بار بار محبت سے تذکرہ کرتا ہے تو یقینی طور پر میرے دل میں اس کے لیے بھی بہت جگہ بنے گی. تو یہ تو اللہ کے محبوب تھے، اولیاء اللہ تھے، اس لیے ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، اور ہم پر ان کا بہت بڑا احسان بھی ہے. اگر قرآن ہمارے سامنے ہے اور احادیث ہمارے سامنے موجود ہے، احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ، تو امت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بنیادی واسطہ ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے، ان کا بہت بڑا احسان ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں کوئی حدیث لوگوں کے سامنے بیان نہ کروں، یا قرآن حدیث کیا ہے، تو حدیث دراصل قرآن کی جو تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ حدیث کہلاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی وہ قرآن کی تفسیر ہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں سورۃ البقرہ کی اس آیت کے نیچے نہ آؤں، اس آیت کے حکم میں داخل نہ ہو جاؤں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. یہ ہے سورۃ البقرہ کی غالباً آیت نمبر 159. جی 159. وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا اس کتاب کو، اس کو جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات واضح آیات، والہدا اور چھپاتے ہیں حدیث کو، سنت کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب تو اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ان پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ تمام جو لعنت کرنے والے ہیں ان کے لعنت میں یہ شخص بھی داخل ہے. تو انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں اس آیت کریمہ کے نیچے نہ آ جاؤں، یہ آیت میرے لیے نہ ہو. تو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی ان کے پاس، تو وہ لوگوں کے سامنے وہ لوگوں کو وہ پہنچاتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا نام کیا تھا؟ سیدنا ابو ہریرہ تو بعد کی بات ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر کو ابو بکر کا اپنا نام بھی یاد نہیں ہو. بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہ میں آپ پر طنز نہیں کر رہا، اللہ گواہ ہے، میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمی کا احساس ہو. اب ایک شخص ہے وہ بیمار ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں، تو خاک اس کا علاج ہوگا. علاج تو تب ممکن ہوگا یا وہ تب پرہیز کرے گا جب اسے اندازہ ہو کہ میں بیمار ہوں یا مجھے کون سی بیماری لگی ہوئی ہے یا وہ بیماری کس لیول کی ہے. تو تشخیص کے بعد ہی اس کا علاج ممکن ہو سکے گا. تو میرا مقصد آپ پر طنز نہیں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ کم از کم صرف اندازہ تو ہو کہ ہم میں کتنی کمی ہے. دوسری جانب اگر میں پوچھ لوں کسی فلم سٹار کے بارے میں کہ فلاں شخصیت کا اپنا نام کیا ہے، اور جو بڑے ہیں بزرگ ہیں، تو اگر ان سے دلیپ کمار کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ ان کا اصلی نام بھی بتا دیں گے، اور جو ان کا فلمی نام ہے وہ بھی بتا دیں گے. جو دور حاضر کے ہمارے ہیروز ہیں، فلمی ہیروز ہیں، تو ان کی تو جو زوجات ہیں، بیگمات محترمات ہیں، اور جو ان کی بیٹے بیٹیاں ہیں، تو ان کے نام بھی ہمارے ماشاءاللہ ہمارے نوجوان نسل کو وہ ازبر ہے اور یاد ہے. لیکن ابو بکر کا پوچھنا وہ ممنوع ہے، وہ یا مثال کے طور پر عمر کے بارے میں پوچھنا، یا عثمان کے بارے میں، یا علی کے بارے میں رضی اللہ عنہم اجمعین. جی تو ابو ہریرہ کے اپنے نام سے متعلق 18 اقوال ملتے ہیں، 18 اقوال، اور ان 18 اقوال میں سے جو زیادہ مشہور ہے اور جو زیادہ مستند معلوم ہوتا ہے تو وہ ہے عبد الرحمن. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ کا اپنا نام عبد الرحمن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور بہت دبلے پتلے قسم کے شخص تھے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ راوی ہے، حدیث مرفوع ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ. یہ صحابہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کا نام لیتے وقت رضی اللہ عنہ کہیں، یعنی اللہ ان سے راضی ہو یا اللہ ان سے راضی ہے. یہ دونوں احتمالات موجود ہیں، بلکہ دونوں باتیں ہی درست ہیں. ایک میں ان کے لیے دعا ہے اور ایک میں ان کے ایک خبر دی جاتی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے اللہ ان سے راضی ہے، یہ خبر ہے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوگی اور کہاں پر حق ہے۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، اور ایسے حدیث کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ حدیث قدسی۔ ابو ہریرہ راوی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے، راوی کا معنی ہے بیان کرنے والے، روایت بیان کو کہتے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، جو احادیث کی اٹھنٹک کتاب ہے صحیح مسلم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے آپ کو بتایا کہ سورت کا نام سورۃ الصلاۃ ہے۔ قسمت الصلاۃ، میں نے تقسیم کیا ہے صلاۃ کو، یعنی سورۃ الصلاۃ کو، سورۃ الفاتحہ کو، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا، یعنی آدھا میرا ہے اور آدھا میرے بندے کا ہے۔ مختصر الفاظ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کو میں نے تقسیم کیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ سورت الفاتحہ آدھی سورت میری ہے اور آدھی میرے بندوں کی ہے۔ پھر اس کی وضاحت ہے، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، انشاءاللہ اس کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، تفسیر ہے، وہ سامنے آئے گی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد سے مراد وہ تعریفیں ہیں جو اللہ کے شایان شان ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ، وہ تعریفیں جو اللہ کی شایان شان ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، اور رب العالمین جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، حمد شکر کو بھی کہتے ہیں اور تعریف کو بھی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان مکمل مکالمہ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو قال اللہ تعالی اثنا علی عبدی، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میرے ثنا کو بیان کیا، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا، میری بزرگی کو بیان کیا، میرے عظمت کو بیان کیا، میرے بندے نے میری اونچی شان کو تسلیم کر دیا۔ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری جو عظمت ہے اسے بیان کر دی۔ اور ایک کبھی اللہ فرماتے ہیں کہ فوض الی عبدی، ضاد کے ساتھ ہے، صاد ضاد، فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنے تمام کاموں کو میرے سپرد کر دیا۔ فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنے تمام کاموں کو میرے سپرد کر دیا۔ تو دیکھیے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے شکر کو ادا کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میرے ثنا کو، میری تعریف کر دی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو تسلیم کر دیا۔ اور کبھی فرماتے ہیں فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنے تمام کاموں کو میرے سپرد کر دیا، بس میں اس کے تمام کاموں کا ضامن بن گیا۔ فوض الی عبدی۔ جی جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
تیری ہی غلامی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، ھذا بینی و بین عبدی نصفین، ھذا بینی و بین عبدی نصفین. یہ صورت میرے اور یہ حصہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے. یہ آیت آدھا میرا اور آدھی آیت میری اور آدھی آیت میرے بندے کی ہے. چونکہ ایاک نعبد میں ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اس میں اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے گی. اور ایاک نستعین میں بندے کا حق ہے کہ بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کبھی بھی گرمی ہو یا سردی ہو، دھوپ ہو یا چھاؤ ہو، چھوٹی حاجت ہو، چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، بندہ نیکوکار ہو یا گناہ گار ہو، بندہ کافر ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، ہر وقت ہر لحظہ اللہ کی جانب سے اسے یہ حق حاصل ہے کہ جب بھی چاہو میرے دربار میں آؤ، مجھ سے جو چاہتے ہو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، میں عطا کرنے والا. تو ایاک نستعین، ایاک نعبد میں اللہ کا حق ہے کہ عبادت اللہ ہی کی جائے گی، اور ایاک نستعین میں بندے کا حق ہے. بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب بھی کسی بھی وقت اللہ رب العزت کے پاس آنا چاہے تو آ جائے، اسے یہ حق حاصل ہے. تو اسی وجہ سے جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جواب میں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. اور اچھا وہ آگے چلتے ہیں. پھر جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط مستقیم کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کے راہی بنا دے، چلنے والے بنا دے، اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی کے نقش قدم پر چلانے کی توفیق عطا فرما جو انعام یافتہ ہے، جو جن پر آپ کا انعام ہے، اور ان لوگوں کی راہ سے بچائے رکھ جو کہ اللہ کے غضب میں اور گرفتار ہے اور جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. تو جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، ھذا لعبدی، یہ حصہ میرے بندے کا ہے. چونکہ اس میں اللہ کا کچھ نہیں، اس میں تو بندے کی دعا ہے صرف، تو یہ حصہ میرے بندے کا ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ مجھ سے جو طلب، میرے بندے نے مجھ سے جو طلب کیا وہ میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا. میرے بندے نے مجھ سے جو طلب کر دیا وہ میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایک ہے دعا کہنا اور ایک ہے دعا مانگنا، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم دعا کہتے ہیں، مانگتے نہیں. ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط، بس یہ، اور اس میں اهدنا الصراط المستقیم، یہ تو ہم دعا کہتے ہیں، مانگتے نہیں، مانگتے نہیں. اگر ہم مانگنے والے ہوتے تو ضرور ہمیں صراط مستقیم نصیب ہو جاتی. ہم مانگنے والے نہیں، ہم صرف کہنے والے ہیں. ایک ہے دعا کرنا، ہم بشروں میں کہتے ہیں اللہ ماؤ بخی زمان مرپلارو بخی زمانی کے لیے بخی ٹول مسلمانانو بخی آمین، یہ دعا کہنا ہے. لیکن دعا هو العبادت، دعا عبادت ہے. ہر ایک عبادت کے اپنے آداب ہوتے ہیں، شرائط ہوتے ہیں، تو جن سے واقفیت نہایت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالی میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک لیکچر میں صرف دعا پر دے دوں کہ کم از کم دعا مانگنے کا سلیقہ تو ہمیں معلوم ہو کہ دعا کیا ہے، اور کہ دعا کیا ہے اور دعا کیسے مانگی جائے گی، دعا کیا ہے، دعا کیا ہے اور دعا کیسے، دعا کیا ہے اور دعا کیسے مانگی جائے گی، دعا کے فرائض کیا ہے، شرائط کیا ہے، آداب کیا ہے، مستحبات کیا ہے، کس مقام پر دعا اچھی قبول ہوتی ہے، کس شخص کی قبولیت، دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے،
کن اوقات میں دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے وغیرہ، یہ تمام باتیں انشاءاللہ سامنے آئے گی. لیکن فی الوقت اتنی بات جاننا ضروری ہے کہ دعا کہنی نہیں بلکہ دعا مانگنی ہے، اور مانگی جاتی ہے دل سے. اچھا جی، ہم تو جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل اور ہماری زبان میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، کوئی ربط و تعلق نہیں ہوتا. ضروری یہ ہے کہ ہم جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کم از کم اس کے معنی میں تو ہم غور اور فکر کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے، اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں یا جب میں سورۃ الفاتحہ کی قراءت کرتا ہوں، جب میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں، میں فرش پہ ہوتا ہوں، اور وہ ذات جو علی العرش استوا ہے، جو اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کے شان کے لائق ہے، وہ ذات جو رب العالمین ہے، وہ ذات جو الہ العالمین ہے، وہ ذات جو خالق مالک رازق حاجت روا اور مشکل کشا ہے، وہ ذات جس کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہستی جو میرا خالق ہے، جو رحمان الرحیم ہے، وہ بذات خود مجھے ڈائریکٹ خطاب کی نعمت سے نواز رہا ہے. جب میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین تو وہ جواباً مجھے جواب عنایت کرتے ہیں، حمدنی عبدی. جب میں کہتا ہوں الرحمن الرحیم وہ جواب عنایت فرماتے ہیں، اثنا علی عبدی. جب میں کہتا ہوں مالک یوم الدین تو وہ جواب عنایت فرماتے ہیں، مجدنی عبدی. جب میں کہتا ہوں کہ مالک یوم الدین تو کبھی جواب عنایت فرماتے ہیں، فوض الی عبدی. اس سے بڑھ کر میرے رب کی مہربانی کیا ہوگی. جب میں کہتا ہوں کہ مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں، فوض الی عبدی. میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے یہ لفظ ادا ہونا نہایت محبت سے کہ عبدی میرا بندہ، واللہ اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. تو کس شخص سے کس انداز سے نماز قضا ہوگی، یا وہ کس انداز سے وہ نماز سے جان چھڑائے گا، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن ہم ابھی تک سمجھے نہیں، نہ اس سورت کی عظمت کو، نہ نماز کی عظمت کو، نہ قرآن کی عظمت کو، جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. قرآن تو آپ خود بخود سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. قرآن ایک زندہ کتاب ہے، یاد رکھیے، قرآن زندہ کتاب ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حکمت او کتاب زندہ قرآن حکیم. یہ قرآن زندہ کتاب زندہ قرآن حکیم. یہ قرآن زندہ کتاب ہے. قرآن دوستی بھی کرتا ہے، دشمنی بھی کرتا ہے. جب آپ قرآن سے دوستی کریں گے، قرآن آپ سے دوستی کرے گا. خود بخود آپ تھوڑی کوشش کریں گے، قرآن خود بخود آپ کو خود قرآن بتائے گا کہ میرا یہ معنی ہے. ایک آیت کریمہ آپ کو خود بتائے گی کہ میرا یہ معنی ہے، میرا یہ مقصود ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کتاب سے دوستی کریں، اس کتاب کو اپنا محبوب بنائیں. جب آپ اس کتاب کو اپنا محبوب بنائیں گے، یہ کتاب آپ کو اپنا محبوب بنا دے گا. یہ کوئی عام کتاب تو ہے نہیں، دیگر کتابیں تو مردہ کتابیں ہیں، بس پڑھی ہوئی ہے. قرآن مقدس زندہ کتاب ہے، یہ یاد رکھیے. تو جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں یہ ھذا بینی و بین عبدی نصفین. جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک، اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. جی، تو یہ حدیث قدسی ہے. اس حدیث میں اس سورت کو کیا نام دیا گیا؟ یہ سورۃ الصلاۃ. سورۃ الصلاۃ، سورۃ الصلاۃ. اللہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ پھر دہرا لیتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے. آپ کو یاد ہونا ضروری ہے، اور تاکہ آپ نوٹ بھی کر لیں اور دوسروں تک پہنچائیں. یہ قرآن کا آپ پر حق ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو، سورۃ الصلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کی ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی، میرے بندے نے میرے شکریہ کو میرے سامنے پیش کر دیا، میرا شکریہ ادا کر دیا. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دی، میری تعریف کر دی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی فوض الی عبدی.
جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے بلد الضالین تک تو اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا لعبدی و لعبدی، یہ حصہ میرے بندے کا ہے۔ پہلا حصہ اللہ کا تھا، اس میں اللہ کی تعریف تھی، اللہ کی حمد و ثنا تھی، اللہ کا شکریہ تھا، اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کرنا، اللہ کی عظمتیں بیان کرنا، اور پھر اس کے بعد اللہ کا حق، بندے کا حق، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد بندے کی دعا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِهِ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مجھ سے طلب کر دیا وہ میرے اپنے بندے کو عطا کر دیا۔ اور اس موقع پر عبد الرحمن بابا کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ اس درس میں تو ہمارے پاس گوگل میٹ پہ عبد الرحمن بابا کے کلیوال بھی موجود ہیں، اور ڈاکٹر سہیب صاحب بھی ہیں، اور ادا ڈاکٹر سلیمان صاحب بھی ہیں، اس کے علاوہ میرے بھائی وغیرہ والد صاحب کو بھی بابا شاہ ہوگی جی۔ تو ہم سب عبد الرحمن بابا کے کلیوال ہیں۔ عبد الرحمن بابا یہ تعلق رکھتے تھے بہادر قلعے سے۔ تو عبد الرحمن بابا کہتے ہیں چپیو قدم تر عرش پورے رسی، چپیو قدم تر عرش پورے رسی، مالی دلے دے رفتار دا درویشان۔ درویش وہ شخص، درویش یعنی وہ شخص، درویش یہاں وہ کہہ رہے ہیں اس شخص کو جو سورۃ الفاتحہ کی قرات کرنے والا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے درویشوں کی صفت اور ان کی رفتار دیکھی ہے، چپیو قدم تر عرش پورے رسی، کہ وہ ایک قدم پر عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے درویشوں کی رفتار دیکھی ہے کہ وہ ایک قدم پر عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد، درویش سے مراد بندہ مومن ہے، اور وہ کیسے عرش تک پہنچ جاتا ہے؟ یہاں کہتے ہیں فرش پر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو ایک دم عرش تک پہنچ جاتا ہے، صاحب عرش سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو لوگ حدیث کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث مبارکہ نہیں، اس کو حدیث کا نام دینا درست نہیں۔ حدیث اس بات کو کہتے ہیں جس کی کوئی سند موجود ہوتی ہے، جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہو، احادیث کی اتھینٹک اور مستند کتاب میں موجود ہو، اور ساتھ ساتھ اس کی سند بھی موجود ہو۔ سند کہتے ہیں چین آف پیپل کو، جو لوگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ امام بخاری ہے، امام بخاری کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے، فلاں سے، فلاں سے، صحابی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ فلاں 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 جو ہے اس کو سند کہتے ہیں۔ تو سندن تو کم از کم وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ دیگر شرائط بھی ہے، پھر سند میں بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ یہ سند میں جو ایک فلاں شخص ہے یہ جھوٹا تھا، سچا تھا، مکمل ایک انسائکلوپیڈیا ہے، ایک دنیا ہے، اس کو علم اسماء الرجال کہتے ہیں۔ ایک ایک راوی، ایک ایک شخص سے متعلق تحقیق کی گئی ہے، اب ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں، وہ کی گئی ہے کہ فلاں کس قسم کا شخص تھا، فلاں اس کے اپنے اصول ہیں، اس کے اپنے شرائط وغیرہ ہیں۔ اس کو جرح اس علم کو جرح اور تعدیل کا علم کہتے ہیں، علم الجرح والتعدیل، علم الجرح والتعدیل، جرح اور تعدیل کا علم۔ اور یہ جو ایک ایک شخص ہے جس کی تحقیق، اس کو علم اسماء الرجال بھی کہتے ہیں۔ تو ہم تو بس دڑا دڑ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں نماز مومن کی معراج ہے۔ کس حدیث میں ہے یہ حدیث؟ کہاں ہے جی؟ فلاں کتاب میں دیکھی ہے، فلاں میں۔ تو کیا وہ کتاب حدیث کی کتاب ہے یا حدیث کی مستند کتاب ہے؟ اس کی کوئی سند بھی موجود ہے یا نہیں؟ تو الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مؤمن کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مؤمن کی معراج ہے۔ اور اس کو معراج کیوں کہا گیا ہے؟ شب معراج کو، معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ تو اسی طرح نماز بھی مومن کی معراج ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے اور نماز کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو آج
اس سورہ کریمہ کے بے شمار اسماء میں سے میں عام طور سے میں جو درس دیتا ہوں تو اس میں اس سورت کے تقریباً 30 نام میں بیان کرتا ہوں، 30 یا 23، مجھے اب یاد نہیں پڑ رہے کہ میں نے کتنے نام بتائے تھے جو ڈیلی درس میرا ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ میں نے تقریباً آپ کے سامنے 12-13 نام میں نے آپ کو بتائے کہ اس سورت کا ایک نام ہے فاتحہ، فاتحہ کھولنے والی، اوپنر، اور شافیہ شفا والی صورت، کافیہ کافی صورت، واقعہ وافیہ پوری صورت، واقعہ بچانے والی صورت، سورۃ الکنز خزانہ، اور اسی طرح اساس القرآن قرآن کی بنیاد، اور تعلیم المسئلہ وہ صورت جس میں بندے کو دعا کرنے کا سلیقہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ الصلاۃ نماز والی صورت، اس صورت کو نماز والی صورت اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ نماز کی جز ہے، کوئی نماز بغیر سورۃ الفاتحہ کے نہیں، کوئی نماز بغیر سورۃ الفاتحہ کے نہیں، بلکہ ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت اساس القرآن قرآن کی بنیاد سورۃ الصلاۃ، دیر ٹائم نہ جی، سورۃ الصلاۃ یعنی نماز والی صورت، کوئی نماز بغیر سورۃ الفاتحہ کے نہیں۔ یہ ہم نے چند اسماء سورۃ الفاتحہ کے آج ڈسکس کر دی، تو امید ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ نوٹ کر دیے ہوں گے، اور پھر سورۃ الصلاۃ کے حوالے سے کہ یہ نماز والی صورت ہے، اس کے ضمن میں نے آپ کے سامنے چند مزید باتیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے حوالے سے پیش کر دیے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ سوال اور جواب کا سیشن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور